یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ روم کے بادشاہ کیسر نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور عرض کیا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، بہت علاج کروایا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کوئی علاج ارشاد فرمائیے یا کوئی دوائی بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بادشاہ کے پاس بھیجی اور پیغام دیا کہ اس ٹوپی کو آپ پہن لیں، آپ کا درد سر ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ٹوپی بادشاہ کے پاس پہنچی، اس نے وہ جیسے ہی پہنی تو اس کا درد سر ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ جو ہے بڑا حیران ہوا، سوچنے لگا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا ہے، میں تو اتنے عرصے سے علاج کروا رہا تھا، ٹھیک نہیں ہوا، صرف ٹوپی پہننے سے مسئلہ حل ہو گیا، شفا ہو گئی۔ اب اس کو وسوسے آنے لگے کہ ٹوپی کو چیک کرنا چاہیے، تو اس نے جو ہے ٹوپی کو پہلے دیکھا اچھے طریقے سے، اس کو کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے ٹوپی کو چیرا۔ جب چیرا تو اس کے اندر سے ایک کاغذ گویا کہ تعویذ نکلا۔ اس نے وہ کاغذ کھولا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ بڑا حیران ہوا کہ جس دین کی صرف بسم اللہ یہ میں نے جو ہے پہنی تو میرا درد سر ٹھیک ہو گیا، اس سے نجات مل گئی، تو جو دین پر عمل کرے گا، دین اسلام پر، اس کی نجات کیسے نہیں ہوگی؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت، یہ واقعہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں اور اس میں بیماریوں کا علاج ہے، شفا بھی ہے، ہم اس کے ذریعے اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں، بس اعتقاد کامل ہونا چاہیے۔ یقین اگر پختہ ہے تو بالکل بسم اللہ شریف سے شفا ہو سکتی ہے۔ اور بسم اللہ سے کیوں شفا نہیں ہوگی؟ کہ یہ قرآن پاک کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی ہے اور قرآن پاک کی صورت میں بھی اس کا حصہ بھی ہے، جز بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے، واقعات تو بہت زیادہ ہیں، ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو تیز بخار ہو گیا، اس کی خوش نصیبی کہ اس کے پاس ایک بزرگ حضرت ولی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کی عیادت فرمائی۔ بزرگوں کی عادت ہوتی تھی کہ کوئی بھی بیمار ہوتا سنتے تو اس کی عیادت فرماتے تھے۔ آپ نے اس کی عیادت فرمائی۔ عیادت فرمانے کے بعد آپ نے اس کو ایک تعویذ دیا اور فرمایا کہ اس کو کھول کر مت دیکھنا اور اس کو باندھ لینا۔ چنانچہ وہ بزرگ تشریف لے گئے تو اس شخص نے وہ تعویذ جو ہے باندھ لیا تو اس کا بخار فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا بخار ٹھیک ہو گیا تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اس میں کیا ہے، خیال آتا ہے انسان کو۔ اب اس کو بھی وسوسہ آنے لگا کہ آخر اس کاغذ میں لکھا کیا ہے کہ میرا بخار اتر گیا۔ اب اس کو بزرگ نے منع کیا تھا کہ کھول کر مت دیکھنا، چنانچہ وہ باز نہیں آیا اور اس نے جب وہ کاغذ کھولا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اب اس کو وسوسہ آیا کہ یہ تو آسان ہے، یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ اب یہاں اس کا جو ہے تھوڑا اعتقاد جو ہے بگڑا، تو اس کو بخار جو ہے دوبارہ آ گیا۔ اب پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ اس بزرگ کے پاس گیا، حضرت شیخ ولی بن عمر سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہے، بخار دوبارہ آ گیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، میں دوبارہ لکھ کر دے دیتا ہوں۔ لکھ کر اس کو دوبارہ وہ تعویذ دے دیا، کہا کہ اس کو باندھ لو، انشاءاللہ تعالی تمہارا بخار جو ہے اتر جائے گا۔ اب اس نے ایسا ہی کیا،
1 سال تک وہ ٹھیک رہا، اور 1 سال کے بعد جب اس نے دوبارہ اس کو جو ہے تعویذ کو کھولا، اب کیونکہ بزرگ نے منع نہیں کیا تھا کہ اس کو کھولنا ہے، تو اس نے کھولا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کی طاقت دیکھیں کہ فقط ایک دفعہ کاغذ پر لکھی ہوئی تھی تو اس بادشاہ کیسر کا جو ہے درد سر ٹھیک ہو گیا، اور اس شخص کا بخار جو ہے اتر گیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم بیماریوں کا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات ہے اعتقاد کی۔ اگر ہمارا اعتقاد پختہ ہے تو بالکل علاج ہو سکتا ہے، ہم خود بھی کر سکتے ہیں، کسی بزرگ سے بھی لکھوا سکتے ہیں، خود بھی انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ سادہ کاغذ جو فوٹو اسٹیٹ والا ہوتا ہے وہ لے لیں، اور اس کا ایک جو ہے ٹکڑا کاٹ لیں، اتنا کاٹیں کہ اس پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے لکھ سکے۔ کس چیز سے لکھنی ہے؟ بال پین سے، انمٹ سیاہی سے لکھیں یا پینسل سے لکھیں۔ اگر تعویذ جو ہے گلے میں پہننا ہے یا سیدھے بازو میں پہننا ہے، خود پہننا ہے یا کسی کو دینا ہے یا بچے کو پہنانا ہے، حفاظت کے لیے یا شفا کے لیے، اب اس میں لکھنے میں تھوڑا اصول کا خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بغیر زیر زبر کے لکھنا ہے، زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، شد مد کھڑا زبر یہ لگانے کی ضرورت نہیں، فقط نقطے دے دیں بے شک۔ اور بسم اللہ میں جو دائرے والے حروف آتے ہیں جیسے میم اور ہا، تو بسم اللہ میں جو ہے 3 بار میم آئی ہے، اس کا دائرہ جو ہے اوپن رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے۔ بعض لوگ میم بناتے ہیں تو جو ہے بیچ والا جو اس کا دائرہ ہوتا ہے اس کو فل کر دیتے ہیں، جس چیز سے بھی لکھتے ہیں، پین سے یا پینسل سے، اس کو فل نہیں کرنا ہے۔ جس بھی چیز سے، جس بھی کلر سے آپ لکھ رہے ہیں اس کا دائرہ کھلا رکھے، منہ کھلا رکھے، اس طریقے سے آپ اس کو لکھ لیں۔ اس کے بعد اس تعویذ کو آپ فولڈ کر لیں، بسم اللہ پڑھ کے فولڈ کر دیں، درود شریف پڑھ کے فولڈ کر دیں، اور پھر اس کو جو ہے کوٹنگ کر کے شاپر کا کوئی ٹکڑا اس کے اوپر لپیٹ لیں تاکہ وہ سیل ہو جائے، پیک ہو جائے، کوٹنگ ہو جائے، اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں آپ، یا پھر موم جامع کر لیں۔ اور موم جامع کرنے میں تھوڑا محنت زیادہ ہے، تو یہ طریقہ آسان ہے جو ہم بھی عموماً کرتے ہیں تعویذات میں، کہ شاپر کا ایک پیس لے کر اس کے اوپر لپیٹ لیں اور ٹیپ لگا دیں تو وہ تعویذ جو ہے سیل ہو جائے گا۔ پھر اس کو جو ہے شفا کے لیے یقین کامل کے ساتھ کہ شفا من جانب اللہ ہے، وہ تعویذ گلے میں پہن لیں یا بازو میں پہن لیں، اور جب تک شفا نہیں ہوتی پہن کر رکھیں، انشاء اللہ تعالی شفا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔